ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام تھا۔ اب وہ غلام ہمیشہ خوش رہتا تھا، بیماری میں بھی خوش رہتا، صحت میں بھی خوش رہتا، کچھ مل جاتا تب بھی خوش، کچھ نہ ملتا تب بھی خوش، غرض وہ ہر حالت میں خوش رہتا تھا۔ اب بادشاہ اس غلام سے بڑا حسد کرتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ساری نعمتیں، زمین جائیداد، بادشاہ، ہر نعمت سے اللہ پاک نے نوازا ہے، تب بھی میں خوش نہیں رہتا، میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اور یہ غلام، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب بھی اس کی زندگی سکون والی ہے، یہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس کو کہا کہ میں زندگی میں اس غلام کو ایک مرتبہ پریشان دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں، مشکل کام نہیں۔ اب اس وزیر نے ایک تھیلی لی اور اس میں 99 سکے ڈالے اور تھیلی کے اوپر 100 لکھ دیا۔ جب وہ غلام گھر چلا گیا تو بادشاہ اور وزیر وہ تھیلی لے کر غلام کے گھر پہنچے اور دروازے پر رکھ کر دروازے پر دستک دے کر خود چھپ گئے۔ جب وہ غلام باہر آیا اور اس نے تھیلی دیکھی اور تھیلی اٹھا کر اندر چلا گیا، تھوڑی دیر بعد باہر آیا، کچھ تلاش کرنے لگا اپنی چوکھٹ پر۔ جب کچھ نہ ملا تو پھر اندر چلا گیا، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آیا اور کچھ تلاش کرنے لگا، گلی کوچوں میں اس کچھ چیز تلاش کر رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وزیر یہ کیا چیز تلاش کر رہا ہے؟ اب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے جو اس تھیلی میں 99 سکے ڈالے تھے اور 100 لکھ دیا تھا، اب جب اس نے سکوں کو گنا، کاؤنٹ کیا تو وہ 99 سکے تھے، اب 100واں سکہ اس نے نہیں پایا، وہ اس سکے کو تلاش کر رہا ہے۔ تو جب صبح ہوئی، غلام حاضر ہوا تو غلام بڑا پریشانی کے عالم میں تھا، غمگین تھا۔ بادشاہ اس سے کوئی اور چیز مانگتا وہ کچھ اور لا کر دیتا، اگر اس سے تاج مانگتا تو وہ کپڑے لا کر دیتا، کپڑے مانگتا تو جوتے لا کر دیتا، اس کی آنکھیں سرخ، پراگندہ بال۔ اب بادشاہ نے پوچھا کیا وجہ ہے، آج بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، کچھ مانگتا کچھ ہو، دیتے کچھ ہو۔ اب غلام نے سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور وزیر نے کہا کہ وہ تھیلی ہم نے رکھی تھی اور ہم نے اس میں 100 سکے نہیں بلکہ 99 سکے ہی ڈالے تھے، اگر تم ان 99 سکوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تو پوری رات سکون کے ساتھ گزارتے، لیکن تم نے ان 99 سکوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اس 100ویں سکے کی تلاش میں لگ پڑے، تو پوری رات کے سکون کو تم نے برباد کر دیا۔ تو اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں، ان پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اگر ہم مزید ان سکوں کی تلاش کریں، ان نعمتوں کی تلاش کریں جو شاید ہماری تھیلی میں یا ہمارے مقدر میں اللہ پاک نے رکھا ہی نہیں ہے، تو اس کی تلاش کی وجہ سے ہم اپنی پوری زندگی کے سکون کو برباد کر بیٹھیں گے۔ تو اللہ پاک کا بھی ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان پر اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں اور نعمتیں تم کو دوں گا، لیکن اگر ان کا شکر ادا نہیں کرو گے، ان کی ناشکری کرو گے، مزید نعمتوں کے در پہ پیچھے لگ جاؤ گے، تو میں وہ نعمتیں بھی تم سے چھین لوں گا، اب تمہاری ساری زندگی کا سکون برباد ہوگا۔